اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ موضوع اساس بھی ہے اور اہم بھی۔ کامل مرشد کی بات کرتے وقت اگر صرف جذباتی انداز اپنایا جائے تو لوگ فائدے کی بجائے نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے میں اس ویڈیو کو صرف دلچسپ نہیں بلکہ متوازن، حقیقت پسندانہ اور صوفی اصولوں کے مطابق آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ یہ واقعی رہنمائی دے، نہ کہ اندھی عقیدت پیدا کرے۔ پیارے دوستو، کیا واقعی کامل مرشد ضروری ہے یا مبالغہ؟ کیا روحانی سفر بغیر مرشد کے ممکن ہے یا صرف ایک روایت ہے جسے وقت کے ساتھ ڈھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے؟ یہ سوال آج کے دور میں بہت عام ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ہر طرف روحانی رہنما نظر آتے ہیں مگر سچائی کم ہی دکھائی دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ مرشد کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ تو حقیقت کہاں ہے؟ پیارے دوستو، صوفیہ اس سوال کا جواب بہت متوازن انداز سے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور ہدایت کا اصل ذریعہ بھی اللہ ہی ہے، لیکن انسان اکیلا اس راستے پر اکثر بھٹک جاتا ہے کیونکہ نفس، خواہشات اور شیطان اسے دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ یہاں مرشد کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، لیکن ہر مرشد کامل نہیں ہوتا۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں کہ مرشد نہ ملے، بلکہ یہ ہے کہ غلط مرشد مل جائے۔ ایک ایسا شخص جو خود راستے پر نہیں مگر دوسروں کو رہنمائی دے رہا ہو، جو لوگوں کے جذبات، عقیدت اور کمزوریوں کو استعمال کرتا ہو۔ صوفیہ نے اس لیے ہمیشہ ایک بات پر زور دیا ہے: مرشد کی تلاش میں جلدی نہ کرو، کیونکہ غلط انتخاب روحانی نقصان بن سکتا ہے۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے: اگر ہر کوئی مرشد بن سکتا ہے تو پھر ایک کامل مرشد کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر زیادہ تر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ ظاہری چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں: لمبی داڑھی، خوبصورت گفتگو، کرامت کے قصے یا بڑی تعداد میں مریدین۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ سب نشانیاں کافی نہیں ہیں، کیونکہ اصلی معیار اندر ہوتا ہے، نہ کہ باہر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دیکھ کر متاثر ہو جاؤ تو رک جاؤ، اور اگر تمہارا دل اس کے پاس جا کر اللہ کو یاد کرے تو غور کرو۔ یہ فرق بہت باریک ہے، مگر یہی اصلی حقیقت ہے۔ کامل مرشد وہ نہیں جو تمہیں اپنی طرف کھینچے، بلکہ وہ ہے جو تمہیں اللہ کی طرف لے جائے۔ لیکن یہاں ایک اور خطرہ بھی ہے۔ کبھی کبھی انسان خود بھی دھوکہ کھانا چاہتا ہے۔ وہ ایک ایسا سہارا چاہتا ہے جو اسے بغیر محنت کے روحانی بنا دے۔ یہی خواہش اسے غلط لوگوں کے پاس لے جاتی ہے۔ اس لیے مرشد کی تلاش صرف باہر نہیں بلکہ اندر کی نیت سے بھی جڑی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، لیکن اب اصلی سوال شروع ہوتا ہے۔ اگر ظاہری چیزیں معیار نہیں ہیں تو پھر وہ پہلی سچی نشانی کیا ہے جس سے پتہ چلے کہ مرشد واقعی کامل ہے؟ اگلے حصے میں ہم جانیں گے پہلی نشانی جو آپ کو 70% دھوکے سے بچا سکتی ہے۔ کمنٹ میں لکھیں اللہ اکبر اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا حصہ آپ سے مس نہ ہو۔ پیارے دوستو، پہلی نشانی: مرشد آپ کو اپنے نہیں اللہ کے قریب لے جائے۔ پچھلے حصے میں ہم نے یہ سمجھا کہ ہر مرشد کامل مرشد نہیں ہوتا اور سب سے بڑا خطرہ غلط رہنمائی ہے۔ اب ہم پہلی اور سب سے بنیادی نشانی کی طرف آتے ہیں، ایک ایسی نشانی جو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ بہت بڑے دھوکے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ نشانی ہے کامل مرشد آپ کو اپنی ذات کی اسیر نہیں بناتا بلکہ اللہ سے جوڑتا ہے۔ یہ بات سننے میں سادہ لگتی ہے مگر حقیقت میں یہی سب سے مشکل پہچان ہے۔
آج کے دور میں بہت سے لوگ روحانیت کے نام پر ایک ایسا نظام بنا دیا ہے، ایسا نظام بنا دیتے ہیں جہاں مرید کی توجہ آہستہ آہستہ اللہ سے ہٹ کر شخصیت پر آ جاتی ہے۔ وہ مرشد کی ہر بات کو آخری سچ سمجھنے لگتا ہے، یہی یہاں تک کہ اس کی اپنی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خطرناک ہے۔ صوفیہ ہمیشہ اس بات سے خبردار رہنے کو کہتے ہیں۔ مرشد راستہ دکھانے والا ہے، منزل نہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جو تمہیں اپنے ساتھ باندھ لے وہ رہنما نہیں، اور جو تمہیں اللہ کی طرف آزاد کر دے وہی سچا مرشد ہے، وہی سچا مرشد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو عملی طور پر کیسے پہچانا جائے۔ اس کا ایک سادہ سا طریقہ ہے، آپ خود سے پوچھیں، کیا اس مرشد کے پاس جا کر میری توجہ اللہ کی طرف بڑھتی ہے یا اس شخص کی طرف؟ اگر ہر بات میں مرشد کی ذات نمایاں ہو، اگر ہر کامیابی کا مرکز وہی ہو، اگر ہر روحانی کا تجربہ اس سے جڑا ہوا ہو، دکھایا جائے اور رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کامل مرشد اپنی تعریف نہیں کرتا، بلکہ مرید کو اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے بغیر کچھ نہیں، بلکہ وہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو۔ یہاں ایک اور باریک نکتہ ہے، کبھی کبھی مرشد کی عزت اور محبت ضروری ہوتی ہے، مگر اگر یہ محبت حد سے بڑھ کر اندھی عقیدت بن جائے تو یہی محبت انسان کو گمراہ بھی کر سکتی ہے۔ صوفی راستہ توازن کا راستہ ہے، مرشد کی عزت ہو مگر اللہ کی محبت سب سے اوپر ہو۔ ایک اور علامت یہ ہے کہ کامل مرشد آپ کو سوال کرنے سے نہیں روکتا، اور آپ کی سمجھ کو بڑھاتا ہے، نہ کہ اسے دباتا ہے، کیونکہ سچا علم کبھی خوف سے نہیں پھیلتا بلکہ شعور سے پھیلتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو ڈرا کر اپنے ساتھ باندھ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے چھوڑا تو نقصان ہوگے، تو یہ روحانیت نہیں بلکہ کنٹرول ہے۔ کامل مرشد آپ کو مضبوط بناتا ہے، آزاد بناتا ہے، اور اللہ کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق قائم کرتا ہے۔ پیارے دوستو، لیکن یہاں ایک اور خطرہ چھپا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بات بھی کرے تو کیا وہ لازمی سچا ہوگا؟ اگلے حصے میں ہم جانیں گے دوسری نشانی جو ظاہر میں نیک نظر آنے والے دھوکے کو بھی بے نقاب کر دیتی ہے۔ کمنٹ میں لکھیں، میں اللہ سے جڑنا چاہتا ہوں، اور ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں تاکہ سچی پہچان آپ سے نہ چھوٹے۔ پیارے دوستو، دوسری نشانی، مرشد کا عمل اس بات سے زیادہ مضبوط ہو۔ پچھلے حصے میں ہم نے یہ سیکھا کہ کامل مرشد وہ ہوتا ہے جو انسان کو اپنی ذات سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور نازک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے، کیونکہ صرف باتیں کرنا کافی نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ خوبصورت انداز میں دین اور روحانیت کی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی گفتگو دل کو چھو لیتی ہے، الفاظ متاثر کرتے ہیں، اور سننے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید یہی سچا مرشد ہے۔ لیکن صوفیہ ایک اصول واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، الفاظ نہیں، عمل دیکھو۔ یہی دوسری سچی نشانی ہے۔ کامل مرشد کی زندگی اس کی باتوں کی گواہی دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ، صبر، اخلاص اور تقوی کی بات کرے مگر اس کے اپنے زندگی میں تکبر، دنیا باطنی یا خود نمائی ہو تو یہ تضاد خطرے کی علامت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ شخص جو تمہیں راستہ بتاتا ہے مگر خود اس پر نہیں چلتا، اس سے زیادہ اندھا کون ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ کامل مرشد کامل ہونے کے باوجود انسان ہی ہوتا ہے۔ اس سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا اوور آل کردار، اس کی نیت اور اس کا طرز زندگی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ واقعی اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی اس کی زندگی میں عاجزی ہو، سادگی ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو، اور سب سے بڑھ کر اخلاص ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان یہ سب کیسے پہچانے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ جلدی فیصلہ نہ کریں۔ آج کل لوگ چند ویڈیوز دیکھ کر یا چند ملاقاتوں میں متاثر ہو کر فوراً بیعت کر لیتے ہیں۔ یہی جلدی اکثر نقصان کے سبب بنتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں مرشد کو وقت دو اور خود کو بھی وقت دو، دیکھیں کہ وقت کے ساتھ اس شخص کا رویہ کیسا رہتا ہے۔ کیا وہ ہر حال میں ایک جیسا ہے؟ کیا وہ ہر تنہائی میں بھی وہی ہے جو جمع میں ہو؟ یہی اصلی امتحان ہے۔ ایک اور اہم نشانی یہ ہے کہ کامل مرشد اپنے عمل کو دکھاوا نہیں بناتا، وہ اپنے نیک اعمال کی تشریح نہیں کرتا بلکہ خاموشی سے کام کرتا ہے، جبکہ جو لوگ صرف اثر دکھانا چاہتے ہیں وہ اکثر اپنی روحانیت کو ایک تماشائی بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سچا مرشد آپ کو اپنے عمل کی طرف توجہ کرے گا، نہ کہ صرف اپنی تعریف سنائے گا۔ اگر کوئی شخص بار بار اپنی کرامت، اپنی فضیلت یا اپنی خاص حیثیت کو بیان کرے تو وہاں رک کر سوچنا ضروری ہے، کیونکہ صوفی راستے میں اصل چیز انا کو ختم کرنا ہے، نہ کہ اسے بڑھانا۔ پیارے دوستو، لیکن یہاں ایک اور باریک دھوکہ باقی ہے۔ اگر کسی کا عمل بھی درست ہو تو کیا وہ لازمی کامل مرشد ہے؟ اگلے حصے میں ہم جانیں گے تیسری نشانی جو اندرونی کیفیت سے جڑی ہے اور جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کمنٹ میں لکھیں میں حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا راز آپ سے نہ چھوٹے۔ پیارے دوستو، چوتھی نشانی، اس کی صحبت میں دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ اب تک ہم نے 3 اہم نشانیاں سمجھی ہیں۔ مرشد آپ کو اللہ سے جوڑتا ہو اور اس کا عمل اس کی بات کی تصدیق کرتا ہو، لیکن اب ہم نے ایک ایسی نشانی کی طرف آتے ہیں جو نہ کتابوں میں پوری طرح بیان کی جا سکتی ہے، نہ صرف عقل سے سمجھی جا سکتی ہے، یہ نشانی محسوس کی جاتی ہے۔ کامل مرشد کی صحبت میں دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ یہ وہ معیار ہے جسے صوفیہ اثر صحبت کہتے ہیں۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دل بھاری ہو جاتا ہے اور کچھ کے ساتھ بیٹھ کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ یہ صرف نفسیاتی بات نہیں بلکہ روحانی حقیقت ہے۔ دل کو پہچانتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر تم اللہ کو یاد کرنے لگو، چاہے وہ کچھ کہے یا نہ کہے۔ یہی اصلی نشانی ہے۔ کامل مرشد کی موجودگی میں دل نرم ہو جاتا ہے، دنیا کی کشش کم محسوس ہوتی ہے اور اللہ کی طرف ایک خاموش جھکاؤ پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کیفیت زبردستی نہیں آتی بلکہ خود بخود پیدا ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک اہم احتیاط بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی انسان جذباتی طور پر بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ کسی کی آواز، انداز یا شخصیت بھی وقتی اثر ڈال سکتی ہے، اس لیے ہر احساس کو فوراً روحانیت نہ محسوس کریں۔ صوفیہ کہتے ہیں وقتی جذبہ اور مستقل اثر میں فرق کرو۔ اگر کسی کی صحبت کا اثر صرف اس وقت تک ہے جب آپ اس کے پاس ہیں اور بعد میں سب کچھ ویسا ہی ہو جاتا ہے تو یہ گہرا اثر نہیں ہے، لیکن اگر اس کی صحبت کے بعد آپ کی نماز بہتر ہو جائے، آپ کے اندر گناہوں سے نفرت پڑ جائے اور دل اللہ کی طرف زیادہ مائل ہو، تو یہ ایک سچی علامت ہو سکتی ہے۔ یہی وہ خاموشی تبدیلی ہے جو کامل مرشد کی پہچان بنتی ہے۔ ایک اور باریکی نکتہ ہے، کامل مرشد آپ کے دل کو کنٹرول نہیں کرتا بلکہ اسے زندہ کرتا ہے، یعنی وہ آپ کو اپنے تابع نہیں بناتا بلکہ آپ کے اندر اللہ کی محبت کو جگاتا ہے۔ یہی فرق ہے ایک روحانی رہنما اور ایک ذہنی قابض کنٹرول میں۔ اگر کوئی شخص آپ کی سوچ، آپ کے فیصلے اور آپ کی زندگی کو اس حد تک کنٹرول کرنے لگے کہ آپ کی اپنی پہچان ختم ہو جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ کامل مرشد آپ کو شعور دیتا ہے، غلامی نہیں۔ پیارے دوستو، لیکن ایک سوال اور ابھی باقی ہے۔ اگر دل کی کیفیت بھی بدل جائے تو کیا یہ کافی ہے یا ابھی بھی کوئی
اہم نشانی باقی ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے پانچویں نشانی جو مرشد کے علم اور اس کی حدود کا نظارہ کرتی ہے۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں یا اللہ ہمیں سچا مرشد ملا دے، یا اللہ ہمیں سچا مرشد ملا دے۔ کمنٹ سیکشن میں لکھیں اللہ اکبر، اور ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا اہم راز آپ سے نہ چھوٹے۔ پیارے دوستو، اب تک ہم نے 4 اہم نشانیاں سمجھ لی ہیں۔ مرشد اللہ سے جوڑتا ہے، اس کا عمل اس کی بات کی گواہی دیتا ہے، اس کی صحبت دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ لیکن اب ہم ایک ایسی نشانی کی طرف آتے ہیں جو سب سے زیادہ فیصلہ کن ہے، اور بدقسمتی سے یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ نشانی ہے کامل مرشد کبھی شریعت سے باہر نہیں جاتا، یہ اصول اپناتا ہے۔ یہ اصول اتنا واضح ہے کہ صوفیہ نے اسے حتمی معیار قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روحانیت اگر شریعت سے کٹ جائے تو وہ روحانیت نہیں رہتی، وہ صرف ایک ذاتی تجربہ بن جاتی ہے جس میں گمراہی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جس راستے پر قرآن و سنت کی روشنی نہ ہو وہ راستہ چاہے کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو منزل تک نہیں پہنچتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نشانی عملی طور پر کیسے پہچانی جائے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ مرشد نماز، روزہ اور دیگر فرائض کی پابندی کرتا ہے؟ کیا وہ شریعت کے اصولوں کی اہمیت کرتا ہے؟ یا کیا وہ شریعت کے اصولوں کو اہمیت دیتا ہے؟ یا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم خاص لوگ ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں؟ یہ آخری بات سب سے خطرناک ہے۔ تاریخ میں بہت سے ایسے گروہ گزرے ہیں جنہوں نے روحانیت کے نام پر شریعت کو چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ گمراہی میں چلے گئے۔ صوفیہ ہمیشہ اس سے خبردار رکھتے ہیں جو شریعت چھوڑے وہ طریقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں ایک اور باریک دھوکہ ہے۔ کچھ لوگ ظاہری طور پر شریعت کی بات کرتے ہیں مگر اپنی ذاتی زندگی میں اس کی پابندی نہیں کرتے۔ وہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ بھی خطرے کی علامت ہے۔ کامل مرشد کی زندگی میں توازن ہوتا ہے، وہ شریعت پر مضبوط رہتا ہے، وہ طریقت روحانیت بھرپور رہتا ہے اور دین کو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کرتا بلکہ مکمل طور پر اپناتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ ہو ضرور لکھیں، میں آپ کے لیے خاص دعا کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔